الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ باب کفران العشیر وکفر دون کفر فیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبالسند المتصل إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔ بابن کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے، اس پر کچھ عرض نہیں کرنا ہے کہ یہاں پر یہ مضاف ہے۔ باب کفران العشیر، چونکہ کفران العشیر یا کفران العشیر مرکب اضافی ہے، جملہ نہیں ہے، اس لیے یہاں پر ہم اس کی طرف اضافت کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ کفر دون کفر، اس کا عطف کفرانی پہ ہے، اور کفرانی پر جب اس کا عطف ہے تو یہ مضاف الیہ اور مجرور ہونا چاہیے۔ ہاں یہ مضاف الیہ ہی ہے اور مجرور ہی ہے، لیکن اس پر جو رفع پڑھا گیا ہے یہ اعراب حکائی ہے۔ حکائی، اعراب حکائی اس کو کہتے ہیں کہ کوئی لفظ کسی دوسری جگہ سے نقل کیا جاتا ہے تو اس مقام پر جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب یہاں پر اس کو دیا جاتا ہے، وہی اعراب اس پر پڑھا جاتا ہے، اور یہاں عامل کے اعتبار سے جو اعراب ہوتا ہے، عامل جس اعراب کا تقاضا کرتا ہے وہ اعراب نہیں دیا جاتا۔ جیسا کہ یہاں پر مضاف الیہ ہونے کا تقاضا جر ہے، لیکن اس کو جر نہیں دیا جائے گا، بلکہ جہاں سے جملہ نقل کیا گیا ہے وہاں پر چونکہ یہ مرفوع ہے تو یہاں پر اس کو مرفوع ہی پڑھا جائے گا، کفر دون کفر۔ اور فی ہی اس کا تعلق عن ابن عباس عن ابن سعید عن النبی، اس جملے سے ہے۔ یہ کفران یہ مصدر ہے باب نصر ینصر سے، کفر یکفر، کفرن، کفرن، کفورن، کفرانن، اس کے معنی چھپانا، چھپانا، ڈھانکنا، چھپانا، اور بھی بہت سارے معنی ہیں۔ ایک جب یہ با کے صلے کے استعمال، اس با کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، کفر بالخالق یا کفر باللہ، تو اس صورت میں اس کے معنی انکار کرنے کے بھی ہے، لیکن انکار کرنا وہ بھی اسی معنی کر ہے کہ اس کے اندر بھی چھپانا پایا جاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمال کا چھپانا پایا جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا چھپانا پایا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس کو کفر کہتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے معنی ہیں اس کے، لیکن اصل معنی چھپانے کے ہیں۔ اسی واسطے رات کو بھی کافر کہتے ہیں، اس واسطے کہ وہ سب چیزوں کو چھپا لیتی ہے، اور اسی طریقے سے سمندر کو بھی کافر کہتے ہیں، اس واسطے کہ وہ اپنے اندر کی تمام چیزوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ اور اگر آپ نے اردو میں پڑھا ہو تو اردو میں ایک جملہ بولا جاتا ہے کافر حسینہ، تو وہاں کافر سے مراد وہ غیر مسلم نہیں ہوتی، بلکہ کافر حسینہ کا مطلب ہوتا ہے انتہائی خوبصورت حسینہ، لیکن اس کو کافر کیوں کہا گیا؟ اس واسطے کہ وہ دیکھنے والوں کی عقل کو چھپا دیتی ہے، مغلوب کر دیتی ہے اپنے حسن سے، تو اس کو بھی کافر حسینہ کہتے ہیں۔ تو خیر کفر کے اصل معنی چھپانے کے ہیں، اور کفر کے معنی انکار کے بھی ہیں، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا۔ اب یہ عشیر یہ صیغہ صفت ہے، عشرہ اس کی جمع ہے، اور عشیر اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ زندگی گزارے۔
اور اس سے مراد یہاں پر بہت ساری چیزیں مراد بہت سارے افراد اس سے مراد ہو سکتے ہیں جن کے ساتھ بھی زندگی گزارے وہی عشیر ہو سکتا ہے کہ یہاں اس سے مراد ہے شوہر مراد لیا گیا ہے، کفران العشیر میں شوہر مراد لیا گیا ہے، یہ ہو گیا۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا شوہر کا کفر، شوہر کا انکار، یہ ترجمہ ہوگا اس کا۔ باقی اور کیا مراد ہے تفصیل سے آگے آ جائے گا۔ یہ ہے، ہم نے کسی مسئلہ سے آگے اس کا ترجمہ نہیں کیا، بس کفر اس کا ترجمہ رکھا ہے۔ اب آگے چلیے گا، کفرن دون کفرن۔ سب سے پہلے تو ہم یہاں پر یہ بحث کرتے ہیں کہ یہ جملہ کس کا ہے، یہ اصطلاح کس نے مقرر کی ہے۔ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عطا ابن یسار حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد جو یہاں بھی ذکر مذکور ہیں ان کی اصطلاح ہے۔ اور دوسرے حضرات یوں کہتے ہیں کہ نہیں، یہ الفاظ تو عطا ابن یسار کے ہیں لیکن یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کلام سے ماخوذ ہے، لیکن بعد کے لوگوں نے تحقیق و جستجو سے فرمایا ہے کہ یہ الفاظ عطا ابن یسار کے نہیں ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے صراحتاً منقول ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ان کے کلام سے ان کو اخذ کیا گیا ہو، بلکہ یہ ان کے کلام میں صراحتاً موجود ہے۔ چنانچہ ایک آیت شریفہ ہے، 3 آیت شریفہ ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، ایک جگہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ایک جگہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفر دون کفر اور ظلم دون ظلم، یوں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو صراحتاً حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کا یہ جملہ ہے اور انہی کی گویا کہ قائم کی ہوئی اصطلاح ہے کفر دون کفر، یہ ہو گیا۔ اب کفر دون کفرین کا مطلب سمجھیے۔ سب سے پہلے دیکھو، دونا یہ صیغہ صفت ہے، اس کے معنی آتے ہیں گھٹیا، اس کے معنی آتے ہیں عقل، بے حیثیت، عقل کم، اس کے معنی آتے ہیں غیر، اس کے معنی آتے ہیں بے حیثیت، کم رتبہ۔ دیکھو لغت میں جو الفاظ مجھے ملے میں نے آپ کے سامنے وہ پیش کر دیے۔ غیر کے ترجمہ بھی اس میں کیا گیا ہے، غیر کے معنی بھی اس کے بتائے گئے ہیں، عقل کے معنی، عقل یعنی کم، عقل قلیل کا اس میں تفصیل، عقل کے معنی بھی بتائے گئے ہیں، اور گھٹیا، بے حیثیت، کم رتبہ، یہ الفاظ اس کے بتائے گئے ہیں۔ لیکن میں یہاں ان میں سے کسی کے ساتھ اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، بلکہ ایک نئے لفظ اور نئی تعبیر کے ساتھ اس کا ترجمہ کروں گا، کم تر۔ اور وہ گھٹیا کی بھی تعبیر ہو سکتی ہے، اور بے حیثیت کی بھی تعبیر ہو سکتی ہے، اور کم مرتبہ کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے، اس واسطے کہ وہ دوسرے الفاظ یہاں پر ذرا وضاحت معنی کی مفہوم کی وضاحت نہیں کر سکیں گے، لیکن کم تر خوب وضاحت کرے گا اپنے مفہوم کی یہاں پر، یہ ہوگا۔ تو اب ترجمہ کریں گے ہم کفرن دون کفرین، اور کفرن کو آپ موصوف مانیے اور دون کفرین کو صفت مانیے، ایک ایسا کفر جو ایک دوسرے کفر سے کمتر درجے کا ہے، درجہ بھی نہ کہو، کمتر ہے، بھئی یوں کہہ لو کمتر ہے، ایک ایسا کفر جو ایک دوسرے کفر سے کمتر ہے، یہ ترجمہ ہوگا اس کا، کفرن دون کفرین۔ اب آپ سمجھئے گا کہ یہ پہلا کفر جو ہے کفرن، یہ تو ہے کمتر درجے کا، اور جو دون کفرین میں جو ہے کفر وہ ہے اعلیٰ درجے کا کفر، یہ ہے۔ تو ایک کفر ہے کمتر درجے کا اور ایک کفر ہے اعلیٰ درجے کا، تو وہ کفر دون کفرین۔ بولو اس کا مفہوم سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو گویا کہ کفر کی 2 قسمیں کی ہیں، ایک کمتر درجے کا اور ایک اعلیٰ درجے کا۔ کفرن ایک کفر، دونا جو کمتر ہے، کفر ایک دوسرے کفر سے، اعلیٰ درجے کے کفر سے کمتر درجے کا ایک کفر ہے، یہ معنی ہے۔ اب آپ سمجھیے گا یہ کمتر درجے کا کفر کیا ہے، کمتر درجے کا کفر کیا ہے؟ تو سمجھو، کمتر درجے کا کفر یہ وہی کفر ہے جس کو
معاصی سے تعبیر کیا جاتا ہے، معصیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور کمتر درجے کا کفر وہی کفر ہے جس کو فقہاء کرام فسق سے تعبیر کرتے ہیں، فسق سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ کمتر درجے کا کفر معاصی ہے اور یہ کمتر درجے کا کفر فسق ہے۔ یہ بات یہاں تک تو بالکل صاف ہو گئی۔ اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ یہ کمتر درجے کا کفر ہے، اس کو کفر سے کیوں تعبیر کیا؟ یعنی معصیت کو کفر سے کیوں تعبیر کیا اور فسق کو کفر سے کیوں تعبیر کیا؟ اب یہ سوال رہ جاتا ہے۔ تو دیکھو، آپ سن چکے ہیں کہ باب من قال ان الایمان هو العمل، عمل کو ایمان کہا گیا ہے بہت سی میں، اور دیکھو بار بار اس کا ذکر آیا، لیکن وہ آیت میری زبان پہ آتی ہے اور رہ جاتی ہے، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ یہاں ایمان سے مراد نماز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور بھی دوسرے مقامات پر ایمان، عمل کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ جیسا آپ سنتے چلے الحیاء من الایمان کہ حیا ایمان کا جز ہے، تو یہاں حیا کو ایمان قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے افشاء السلام اور اطعام الطعام، اور آگے بہت سارے آئیں گے اسی طریقے سے، تو ان کو ایمان قرار دیا گیا ہے، اعمال کو ایمان قرار دیا گیا ہے۔ اب میں دوسرے الفاظ میں کہوں گا کہ بعض اعمال صالحہ کو ایمان قرار دیا گیا ہے، تو اسی طرح سمجھ لیجئے گا آپ کہ بعض اعمال سیئہ کو، بعض معاصی کو کفر قرار دیا گیا ہے۔ یہ ہے، بس بات یاد پوری ہو گئی۔ اب سمجھیے گا کہ یہ ہے کیا معاملہ، یہ ہے کیا معاملہ۔ تو دیکھو، ایک تو ہے قانون جس میں پوری طریقے سے حدود متعین کی جاتی ہیں، اور گویا کہ حد ایسی تعریف، حد ایسی معنی جامع ہوتی ہے جس میں کوئی غیر داخل نہ ہو اور اس کے افراد میں سے کوئی فرد نکل نہ جاوے، پھر اس پر حکم لگایا جاتا ہے اسی کا، تاکہ وہ حکم اس کے افراد تک ہی محدود رہے۔ یہ ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے نصوص کا، اس میں آیات شریفہ بھی آ گئی اور اس میں احادیث بھی آ گئی، تو یہاں قانونی زبان میں بحث نہیں کی گئی ہے، بلکہ یہاں وعد و نصیحت کے اعتبار سے بحث کی گئی، کلام کیا گیا، بحث نہ کہو کلام کیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے سمجھ لیجیے گا کہ یہاں فصاحت و بلاغت کے قواعد کے ساتھ کلام کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام فصیح ہے، اور قرآن پاک تو تمام فصیح اور بلیغ کلاموں میں بے مثال ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی فصیح و بلیغ ہے، تو فصاحت و بلاغت کے ساتھ اس میں کلام کیا گیا ہے۔ تو اب آپ سمجھیے گا کہ فصاحت و بلاغت میں کلام کو مؤثر کرنے کے واسطے، کلام کو مؤثر بنانے کے واسطے مبالغے سے کام لیا جاتا ہے، مبالغے سے کام لیا جاتا ہے، اور اس مبالغے کا واقعی دل میں ایک اثر ہوتا ہے، دل میں ایک اثر ہوتا ہے۔ تو اس مبالغہ کر کے اور کلام کو مؤثر بنانے کے واسطے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں بلاغت میں، تو ایسے ہی یہاں پر کلام کو مؤثر بنانے کے واسطے، نفوس میں اس کے اثر کو زیادہ کرنے کے واسطے معصیت کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تعبیر کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفر سے تعبیر کیا ہے۔ اب فقہا نے تو قانونی اعتبار سے کفر اصلی حقیقی اور اعلیٰ درجے کے کفر میں اور کمتر درجے کے کفر میں فرق کرنے کے واسطے، دونوں کے واسطے اصطلاح اور الفاظ الگ الگ متعین کر دیے۔ اعلیٰ درجے کا کفر ہے اس کو کفر کہتے ہیں، اور جو کمتر درجے کا کفر ہے اس کو فسق کہتے ہیں۔ لیکن محدثین نے احادیث کے الفاظ کی رعایت کرتے ہوئے جس طریقے سے اعلیٰ درجے کے کفر کے واسطے کفر استعمال کیا، اسی طریقے سے کمتر درجے کے کفر کے واسطے یعنی فسق اور معاصی کے واسطے بھی کفر کا استعمال کیا۔ امید ہے کہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ اب یہاں ایک بات اور سمجھیے گا، یہ تو میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے،
یہ بات اپنی جگہ پر بالکل درست ہے اور حقیقت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے، دیکھو میرے پاس کوئی دوسری مثال نہیں، اس لیے میں تو آپ بولتے ہیں کسی کو محبت میں پیار میں جانے من، ہاں، اور اسی طریقے سے من تن شدم تو جا شدی، اور تا نگوید من دیگرم تو دیگری، یہ دونوں مل کر بالکل ایک ہو گئے، اور اس حد تک ایک ہو گئے کہ کوئی کہتا ہی نہیں کہ یہ دوسرا ہے، یہ سمجھے آپ۔ تو یہ شدت اتصال، شدت تعلق کو بیان کرتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آگی کہ نہیں آگی؟ میں آگے اس لیے نہیں چلتا کہ یہی بنیاد ہے اگلے کلام کی، اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو اگلا بھی سمجھ میں نہیں آنے کا۔ شدت اتصال اور شدت تعلق کی بنا پر دونوں چیزوں کو ایک کہہ دیا جاتا ہے۔ اب سمجھے گا آپ کہ بعض اعمال ایمان سے اتنا قریبی تعلق رکھتے ہیں اور اتنا شدید تعلق رکھتے ہیں، اتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں، تو وہ ایمان ہی کہہ دیے گئے، ایمان ہی کہہ دیے گئے، یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے سمجھ لیجئے گا آپ کہ بعض اعمال کفر سے اتنا قریبی اور اتنا گہرا اور اتنا شدت کا تعلق رکھتے ہیں کہ ان کو کفر ہی کہہ دیا گیا، اور اس واسطے کہ ایک جو اعلیٰ درجے کا کفر ہے، اس کی اخروی سزا لے لو آپ، دنیا کی تو معلوم ہے، اخروی سزا خلود فی النار ہے، یعنی وہ نار ہے اور خلود فی النار ہے۔ اور جو وہ اعلیٰ درجے کے گناہ ہیں اور جو کفر سے بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں، ان کی سزا نار ہے، بس اس سے کمتر ہونے کی وجہ سے وہ خلود فی النار نہیں ہے بلکہ خروج عن النار ہے۔ تو اس شدت تعلق کی بنا پر بہت سے گناہوں کو کفر کہا گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر ان کو معصیت کہا جاوے گا تو ان کی جو حیثیت اور درجہ ہے وہ ظاہر نہیں ہو پاتا، اور اس صورت میں آدمی ان سے بچنے کی فکر نہیں کرے گا، اور جب ان کو بتایا جاوے گا کہ وہ کفر ہے تو ایسی صورت میں ان کی برائی اور شناعت قلب میں زیادہ بیٹھے گی اور ان سے بچنے کا اہتمام زیادہ ہوگا، اور یہ سن کر ڈر انسان کے اندر زیادہ پیدا ہوگا۔ یہی مطلب ہے کلام کو مؤثر بنانے کا۔ اور بالکل اسی طریقے سے سمجھ لیجئے گا آپ ایمان میں۔ امید ہے کہ اب آپ کو بہت اچھی طرح پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ فقہاء اور محدثین کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بس فقہاء نے قانون کی رعایت کرنے کی وجہ سے اور امتیاز کرنے کی وجہ سے اس کو فسق سے تعبیر کر دیا، اور محدثین چونکہ الفاظ حدیث کے محافظ ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس کے لیے وہی الفاظ استعمال کیے جو حدیث پاک میں استعمال کیے گئے، لیکن چونکہ حکم کے اعتبار سے ان کا حکم فسق کا ہے، کفر کا نہیں ہے، اس واسطے ان کو فسق سے بھی فقہاء نے اس کو فسق سے تعبیر کر دیا ہے۔ امید ہے کہ بات پوری اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہیں سے آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک تو مرجیہ جو یوں کہتے ہیں کہ بس ایمان کافی ہے، اعمال کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کا بھی رد اس سے ہو رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اب تک آپ نے جتنے ابواب اور جتنے دلائل پڑھے ان میں زیادہ تر مرجیہ، کرامیہ، جہمیہ کا رد ہو رہا تھا، یہاں سے رد ہو رہا ہے معتزلہ کا بھی، یہاں سے رد ہو رہا ہے خوارج کا بھی، کہ وہ تمام معاصی کو کفر کے اعلیٰ درجے کا جو کفر ہے، کفر حقیقی جو ہے، اسی کے برابر مانتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ معاصی کی سزا خلود فی النار ہے، اور مرتکب کبیرہ وہ کافر ہے، تو ان کا بھی رد ہو گیا۔ بات یہاں تک پوری ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک بات اور سمجھ لیجیے گا کہ دیکھو اول وہلے میں کم فہمی کی بنا پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اور فقہاء رحمہ اللہ اور بعض محدثین کا مسئلہ کا مطلب وہی ہے جو مرجیہ کا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
اور اسی طریقے سے بادی النظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محدثین کا وہی مسلک ہے جو معتزلہ اور خوارج کا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ فیہ عن ابن سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ تو آپ کو معلوم ہے ہی، آپ یہ سمجھیے گا کہ جس مضمون کی حدیث آگے آ رہی ہے قریب قریب اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے وہ حدیث کتاب الحیض میں روایت بھی کی ہے، اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اس میں تو ہے یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، اور اس میں بتایا گیا ہے یکسرن اللعنہ و یکفرن العشیر، تو اس میں تھوڑے سے کچھ دوسرے الفاظ ہیں۔ تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں تعلیقاً امام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا ذکر کر دیا ہے، لیکن اس حدیث کو یہاں بیان نہیں کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے پاس ابو سعید خدری کی یہ حدیث صرف ایک ہی سند سے ہے، اور ایک ہی سند کے ساتھ ایک ہی صحابی سے حدیث اگر دو بار کی ذکر کر دی جاوے تو اس کو تکرار کہتے ہیں محدثین، اور اگر حدیث کے راوی الگ ہیں، سند الگ ہے، تو اس کو تکرار نہیں کہتے۔ تو اگر وہ حدیث یہاں بھی ذکر کرتے اور اس کو کتاب الحیض میں بھی ذکر کرتے تو تکرار ہو جاتا، تو تکرار سے بچنے کے واسطے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث یہاں پر ذکر نہیں کی، لیکن اس کو تعلیقاً ذکر کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ اس باب میں ایک حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ دیکھو دوستو، اس میں جتنے بھی راوی ہیں آپ قریب ان سب سے واقف ہیں۔ عبداللہ ابن مسلمہ اور مالک، حضرت امام مالک رحمہ اللہ، زید ابن اسلم، عطا ابن یسار، اسے سب جانے پہچانے لوگ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ کو آگ دکھائی گئی، اریت النار ارا یری اراتن، مجھ کو آگ دکھائی گئی، یعنی مجھ کو جہنم دکھائی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہنم دکھلائی۔ یہ ہوئی بات۔ اب یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ محدثین اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرماوے، تو یہ ہر ایک بات سے بحث کرتے ہیں اور ہر ایک بات کی تہ تک پہنچنا چاہتے ہیں جہاں تک پہنچ سکیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم دیکھی تو کب دیکھی ہے، کس موقع پر دیکھی ہے؟ تو دیکھو، میں تو آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میرے پاس تو کوئی علم ہے نہیں، البتہ جو شراح حضرات لکھتے ہیں، علماء حدیث جو لکھتے ہیں، میں اس میں سے کچھ یاد کر کے محفوظ کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں، اور نام بھی لے دیتا ہوں جہاں ضرور سمجھتا ہوں۔ یہاں پر اور تو کسی نے نہیں لکھا، لیکن مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 مرتبہ معراج ہوئی۔ ایک مرتبہ معراج ہوئی جسمانی معراج ہوئی، اور باقی 5 مرتبہ منامی معراج ہوئی، منامی معراج۔ تو اریت النارا، یہ جسمانی معراج میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم کی سیر کی تھی، دیکھی تھی، اور اس کے بعد میں بھی رسول اللہ نے خواب میں جو معراج ہوئی ہے اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم دیکھی ہے، اور اس کے جہنم دیکھنے کا تذکرہ ہے۔ تو ممکن ہے کہ آپ نے وہ جسمانی معراج میں جہنم دیکھی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ منامی معراج میں دیکھی ہو۔ اور اس کے علاوہ یوں بھی کہتے ہیں کہ کسوف کے وقت بھی ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھلائی گئی، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم دیکھی ہو۔ بہرحال یہ امکانات ہیں، لیکن یہ تو یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں جہنم دیکھی ہے۔ یہ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، دیکھو اذا کا ترجمہ دیکھنا، تو دیکھتا کیا ہوں میں کہ اس کے زیادہ رہائشی عورتیں ہیں، جہنم کے زیادہ رہائشی عورتیں ہیں۔ جہنم میں
زیادہ تعداد عورتوں کی ہے، اور اس سے بھی زیادہ آپ صاف الفاظ کہیں تو مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد ہے جہنم میں۔ یہ یکفرنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جہنم میں زیادہ ہونے کی وجہ بیان فرمائی، یکفرنا، کہ وہ کفر کرتی ہیں، اور اسی واسطے میں نے کفران العشیر کا ترجمہ نہیں کیا تھا وہاں پر، یا یکفرنا۔ اب دیکھو وہ تو اہل زبان تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتی رہتی تھی، اور حدیث پاک اور قرآن پاک کو سمجھتی تھی کہ اہل زبان تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفرنا، تو وہ یہی سمجھی کہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں وہ۔ تو انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے قیل ایکفرن باللہ، تو کہا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ قال یکفرن العشیر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شوہر کا انکار کرتی ہیں، شوہر کا انکار کرتی ہیں۔ یہ تو ترجمہ ہو جاوے گا جب کہ ہم کفر کو انکار کے معنی میں ہی کریں، اور شوہر کے انکار کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے احسانات کا انکار کرتی ہیں، جس کو وہ یکفرن الاحسان دوسرا جملہ بیان کر رہا ہے، وہ یکفرن الاحسان، کہ وہ شوہر کے احسانات کا انکار کرتی ہیں۔ اور شوہر کے احسان کا انکار یہ ایسا عمل ہے جو کفر ہے، اسی کو کہتے ہیں کفرن دون کفرن۔ اب دیکھو اس عمل کو اگر معصیت سے تعبیر کیا جاوے تو وہ دل اثر نہیں ہوگا دل پر، جبکہ اس کو کفر سے تعبیر کیا جاوے جو اثر ہوگا۔ اب چونکہ اس کا کفر سے بڑا تعلق ہے، اس واسطے اس کو کفر سے تعبیر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اس کی وجہ بھی تفصیل بیان فرماتے ہیں، لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ زمانے بھر یعنی زندگی بھر احسان کرتا رہے، ثم رأت منک شیئا، پھر وہ دیکھے تیری طرف سے کوئی چیز، یعنی پھر خلاف مزاج اور خلاف طبیعت کوئی بات پیش آ جاوے، قالت ما رأیت منک خیرا قط، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تیری طرف سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے، مجھے اس کتے گھر میں ملائی کیا ہے، اور وہ جو چیت رے اور لیت رے اور کیا ٹھیک رے آپ سنتے رہتے ہیں، وہی ہے، وہ یہ کہتی ہیں۔ یہاں تک بات پوری ہو گئی، اور جو اس حدیث پاک کو اس باب کے تحت لانے کا منشا تھا وہ آپ خود سمجھ گئے کہ یکفرن العشیر اس میں صاف صاف کہا گیا ہے، اور اسی پر علماء باب قائم کیا گیا ہے، باب کفران العشیر، اور اس کا مطلب سمجھانے کے واسطے کفرن دون کفرین اس کے بعد لایا گیا ہے۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ اب یہاں ایک تو بات یہ سمجھ لیجئے گا کہ جس کو ناشکری کہا جاتا ہے، ناشکری، اس کو عربی میں کفر بھی کہتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں کہ اب یعنی اسلام میں کفر سے تو اکثر و بیشتر کفر حقیقی مراد لیتے ہیں، اور کفران سے مراد لیتے ہیں ناشکری اور نعمتوں کی ناشکری، یعنی کمتر درجے کا کفر مراد لیتے ہیں۔ یہ ہے تو یہ عمل اتنا شنیع ہے کہ اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ناشکری حسن معاشرت کے واسطے قاتل زہر ہے۔ جب کہ اس شخص کی طرف سے ظلم و زیادتی پائی جاتی ہے، اور گویا کہ احسان ماننے کے بجائے وہ ناشکری جب کرتا ہے تو طبعی طور پر دل میں ایک ایسا تکدر آتا ہے کہ پھر حسن معاملہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی بہت مرتبہ دل کے اندر۔ اسی واسطے اس پر تاکید کی گئی ہے کہ قطع کلامی نہ ہو، قطع رحمی نہ ہو۔ یہ اکثر و بیشتر اس کا سبب یہ ناشکری ہی ہوتا ہے، اور یہ مرض عورتوں میں نہیں، یہ مرض مردوں میں بھی بہت زیادہ ہے، بلکہ یہاں تک ہے کہ وہ اگر با اخلاق انسان بھی ہے تو جس نے اس پر احسان کیا اس کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے گا، تاکہ یوں نہ سمجھ لے کوئی کہ یہ اس کا ممنون احسان ہے اور اس سے دبتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اور زیادہ بد اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ اور یہ عورتوں کا تعلق نہیں بلکہ مردوں میں بھی کوئی کم نہیں ہے یہ چیز۔ اس واسطے
شکر گزاری کا مزاج اور شکر گزاری کی عادت ہونی چاہیے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک روایت ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص واسطہ نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں ہوتا۔ جو نعمت میں واسطہ بنا ہے جب تک وہ اس کا شکر گزار نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی شکر گزار نہیں شمار کیا جائے گا۔ بہرحال یہ ناشکری اور احسان فراموشی اسلام کے اندر بڑا جرم، بڑا گناہ ہے، کفر سے اس کو تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہ مرض عورتوں ہی میں نہیں بلکہ مردوں میں بھی بہت زیادہ ہے۔ ہاں عورتوں میں کچھ زیادہ ہے کہ خاص طور سے شوہر کے ساتھ ان کا یہی برتاؤ رہتا ہے۔ چلو جی، حدیث پاک کا مطلب، ترجمۃ الباب سے مناسبت و مطابقت، یہ سب آپ کے سامنے آ گئی۔ لیکن یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمہ نے بدء الخلق میں ایک حدیث روایت کی ہے جس میں یہ بیان کیا ہے کہ ہر جنتی کے واسطے 2 بیویاں ہوں گی۔ اور آپ پہلے تو اس کو یہ سمجھیے گا، ایک سلسلہ تھا حور کا، وہ جنت ہی کی پیداوار ہوں گی، وہ عورتیں جو وہ جنت ہی کی پیداوار ہوں گی اور وہ باندی کی شکل میں، باندی کے طور پر دی جائیں گی۔ اب آپ چونکہ باندیوں کو نہیں دیکھتے اس واسطے اب سمجھ نہیں پائیں گے آپ۔ پہلے بہت ساری عورتیں باندی کے طور پر ہوتی تھی اور ان میں سے کوئی بیگم کے طور پر ہوتی تھی۔ بیگم آپ تاریخ میں پڑھیں گے کہ بیگم کا درجہ دے دیا اس کو، بیگم کا درجہ دے دیا۔ اور کچھ ہوتی تھی ملکہ کے درجے میں، رانی ملکہ کے درجے میں ہوتی تھی۔ تو اس طریقے سے جو عورتیں کسی مرد کے ساتھ ہوتی تھی ان میں یہ فرق کیا جاتا تھا۔ تو جنت میں جنتی کے واسطے عورتیں تو بہت ہوں گی جن کو حور کہتے ہیں، ان میں سے 2 وہ بیگم کے درجے کی ہوں گی، ملکہ کے درجے کی ہوں گی، جیسا کہ اس حدیث پاک میں بتایا گیا جو امام بخاری نے بدء الخلق میں بیان کیا۔ اب رہ جاتا ہے یہ سوال کہ یہ 2 بیویاں جو ہوں گی یہ حوروں میں سے ہوں گی یا دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی۔ تو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ فرما دیا کہ یہ حور العین میں سے ہوں گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ۔ تو یہ بات تو اپنی جگہ طے شدہ ہے کہ حور العین کچھ باندیاں ہوں گی اور کچھ بیگم کے درجے کی بھی ہوں گی، وہ 1 ہوں گی یا 2 ہوں گی۔ حدیث پاک کو اگر اس پر محمول کیا جائے تو وہ 2 ہوں گی۔ لیکن ایک دوسری حدیث میں تفصیل آئی ہے اور کئی حدیثوں میں اس کی تفصیل آئی ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ وہ دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی۔ تو اب ہم اگر اس سب کو صحیح مان لیں، سب کو الگ الگ مان لیں تو بہت ساری تو حوریں ہوں گی، 70 یا اس سے زیادہ جو باندی کی شکل میں ہوں گی، اور 2 حوریں ہوں گی جو بیوی کی شکل میں، بیگم کی شکل میں ہوں گی، اور 2 دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی، وہ بھی بیگم کی شکل میں ہوں گی، بیگم کی حیثیت سے ہوں گی۔ اگر یہ بات ہو تو جنت میں عورتوں کی تعداد دگنی ہوگی۔ 1000 جنتیوں کے ساتھ 2000 عورتیں ہوں گی، 1,00,000 جنتیوں کے ساتھ 2,00,000 عورتیں ہوں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث پاک کی بنا پر کہ جہنم میں بھی عورتوں کی اکثریت ہوگی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں مردوں سے 3 گنا زیادہ عورتیں ہوں گی۔ آیا سوال سمجھ میں؟ حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہے۔ اگر فی الحال کی بات دیکھی جائے تو ہمارے ہندوستان میں بہت سارے ملکوں میں 1000 مردوں کے مقابلے میں 900 عورتیں، 950 عورتیں کم و بیش بس اتنی ہوتی ہیں، یعنی مردوں کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ ہاں بعض ممالک میں مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں لیکن وہ بھی مردوں سے 2 گنی نہیں ہیں، اب اس پر اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عورتیں آئیں گی کہاں سے؟ اب جنت میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگی اور جہنم میں بھی ان کی تعداد زیادہ ہوگی، حالانکہ دنیا میں تو ان کی تعداد زیادہ ہے نہیں۔ یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے اور اس زمانے کے لوگوں میں تو آتا ہی آتا ہے۔ تو دیکھو دوستو، اس کے جواب بہت سارے دیے ہیں۔
بہت سارے دیے ہیں، جیسا کہ محدثین کرام کی عادت ہے یہ، لیکن اس کا جو اطمینان بخش جواب ہے وہ ایک ہی ہے کہ دیکھو ہم تو لگا رہے ہیں حساب اپنے زمانے کے، اس زمانے کا حساب لگا رہے ہیں، لیکن میدان حشر میں اور یوں کہہ لو کہ آخرت میں تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان مرد عورت جو ہوگا وہ سب وہاں جمع ہوں گے نا، تو ان سب کے اعتبار سے حساب لگایا جائے گا کہ تعداد کس کی زیادہ ہے، تو ہو سکتا ہے پہلے زمانوں میں مرد عورتوں کی تعداد زیادہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ زمانے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو، یہ تو کل ملا کے حساب لگایا جائے گا، یہ ہے۔ اور وہ حدیث پاک کس درجے کی ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، اور کسی نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا ہے، ہو سکتا ہے وہ حدیث ہی نہ ہو، اس واسطے شرح نے اس کا ذکر نہ کیا ہو، لیکن سننے میں آتا ہے، پڑھنے میں بھی آیا ہے کتابوں میں کہ قرب قیامت میں ایک مرد کے مقابلے میں 50 عورتیں ہوں گی، تو ایسا ممکن ہے کہ بعد کے زمانوں میں عورتیں زیادہ ہوں، اس واسطے ان کی تعداد جنت میں بھی زیادہ ہو سکتی ہے اور ان کی تعداد جہنم میں بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ایک جواب تو ہے یہ، اور یہ بالکل تسلی بخش جواب ہے۔ ایک جواب اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ممکن ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم دیکھی ہو اس وقت جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو، اور پھر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے اور ایمان اور اسلام کے پھیل جانے سے ان کی حالت درست ہوئی ہو، اور پھر اگلے زمانوں میں جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ نہ ہو، یہ تو اس طریقے سے بھی ہے۔ واللہ اعلم۔